اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ 7 رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جو یوم رحلت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے جو والد بزرگوار ہیں حضرت اسد، جو فرزند ہیں حضرت ہاشم کے، اور قبیلہ بنو ہاشم عرب میں اور بالخصوص مکہ المکرمہ میں بڑی خاص اہمیت رکھتا تھا، اور اس قبیلے کو بڑی عزت، شرف اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سخاوت، عاجزی، فروتنت، عبادت اور شجاعت میں یہ قبیلہ بہت مشہور تھا، اور بالخصوص حضرت اسد کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بڑے شجاع، بڑے سخی، اور حاجیوں کو جو مکہ المکرمہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے تھے، ان کی سقایت کرنا یعنی انہیں پانی پلانا، یہ آپ کے پورے قبیلہ بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت اسد کی خصوصیات میں شامل تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی خصوصیات کا جہاں ذکر کیا جائے تو وہاں ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کے فرزند سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو مکمل نگہبانی، مکمل پرورش حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے حصہ میں آئی۔ 8 سال سے لے کر تا دم وفات حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بھتیجے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار، وہ پرورش عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے وصال کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج میری چچی نہیں، میری ماں اس دنیا سے رخصت کر گئی ہیں۔ اور تاریخ نویسوں نے اپنی کتابوں میں کچھ واقعات لکھے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے 4 فرزند عطا کیے۔ ایک کا نام طالب، دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر، اور چوتھے فرزند کا نام علی ابن ابی طالب، اور 2 بیٹیاں ام ہانی اور حضرت جمانہ یہ عطا فرمائیں۔ لیکن جو چوتھے فرزند مولا علی علیہ السلام تھے، باقی اولادوں کی جو ولادت تھی وہ خانہ حضرت ابو طالب میں ہوئی، لیکن جو چوتھے بیٹے ہیں مولا علی علیہ السلام، ان کی ولادت باسعادت جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ کعبہ کے قریب آ رہی ہیں، اور کعبہ کے جب قریب آئیں تو آپ نے بیت اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے وہ تاریخ کے عظیم جملے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، فرمائے کہ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میرے لیے اس سعادت کو آسان فرما۔ تو ظاہر ہے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لے گئیں کعبہ میں، اور پھر مولا علی علیہ السلام کی 13 رجب المرجب کو ولادت باسعادت ہوئی۔ 30 عام الفیل کا وہ سال تھا، اور 3 دن کے بعد باہر تشریف لائیں۔ اور اسی طرح سے جو سلسلہ ہے تربیت اولاد کا، اور پھر تاریخ نے اس بات کو محفوظ رکھا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ تھیں، اور جو دوسری خاتون ہیں جنہوں نے تصدیق کی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، یعنی مادر بزرگوار امیر المومنین۔ بالکل ساتھ ساتھ رہیں،
اور بالخصوص جب اعلان نبوت کے بعد وہ مرحلہ آیا جس سے شعب ابی طالب میں قید ہونے کا مرحلہ کہا جاتا ہے، یعنی 7 بعثت کو وہ محاصرہ شروع ہوا جو بنو ہاشم کا کیا گیا، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، صرف بنو ہاشم کا محاصرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا محاصرہ قریش نے کر دیا کہ یا تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام چھوڑ دو یا پھر محاصرے میں رہنا پڑے گا۔ وہ 3 سال جو مشکلات کے سال ہیں، جو پریشانی کے سال ہیں، جس میں ایک سوشل بائیکاٹ ہے، ایک معاشی مقاطعہ ہے، اس میں حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد، ان دونوں شخصیات کا محبت رسول، ایثار، قربانی اور عشق رسول سامنے آتا ہے کہ کبھی علی کی جگہ پہ رسول اللہ کو سلایا جاتا ہے، کبھی جعفر کی جگہ رسول اللہ کو سلایا جاتا ہے، کبھی بستر مولا رسول اللہ کا عقیل سے بدلا جاتا ہے، کبھی طالب سے بدلا جاتا ہے کہ اگر رات میں دشمن حملہ کرے تو ہمارا بیٹا قربان ہو جائے، اللہ کے رسول کی جان بچ جائے۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ جو ہجرت فرمائی، جو پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کی جو وصال کا سال ہے، اس میں اختلاف ہے کہ وہ وصال کا سال آیا 3 ہجری ہے یا 4 ہجری ہے، بعضوں نے 5 ہجری بھی لکھا، لیکن 2 تاریخیں ملتی ہیں کہ آپ کی وصال کی 2 تاریخیں کتب نویسوں نے لکھی ہیں، ایک ہے 23 صفر اور دوسری ہے 7 رمضان المبارک۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ کی پرورش کرنے والی آپ کی چچی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا کہ وہ صرف میری چچی نہیں تھی، میری پرورش کرنے والی تھی، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اور وہ میری ماں کی طرح مجھ سے محبت کرتی تھیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اگر کسی سے وہ محبت کرتی تھیں تو میں رسول اللہ تھا۔ اور پھر رسول اللہ نے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا کہ قبر مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد میں خود داخل ہوئے، کچھ دیر وہاں لیٹے، اور پھر اپنی قمیص جو تھی وہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ میری چچی کو میری اس قمیص میں کفن دیا جائے۔ اور پھر جب قبر کو بند کر دیا گیا، کافی دیر بیٹھے رہے اور دعائے مغفرت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی آپ نے فرمائی، اور فرمایا کہ اے چچی، میں محمد مصطفیٰ یعنی رسول اللہ نبی ہو کر آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری اس وقت تصدیق کی جب دنیا جھٹلا رہی تھی، میری پرورش کی، میری تربیت کی، اور اگرچہ کہ اپنی اولاد کے لیے غذا ہو یا نہ ہو لیکن میری غذا کا بندوبست فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جملے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مقدس حضرت فاطمہ بنت اسد پر کہے۔ پروردگار ہمیں بھی عشق اور معرفت آل محمد خاندان نبوت عطا فرمائے، اور اسی عشق پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔